السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کی اس دھواں دار تقریر کی جو انہوں نے اسلام آباد میں کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر وسیلہ حق کے حوالے سے ایک قرآن اندازی تھی جہاں پر زرداری صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. وہ کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے. کل نواز شریف صاحب گرجے برسے تھے, آج زرداری صاحب نے, ان کا شو ٹائم تھا, انہوں نے دکھایا کہ وہ ان کے پاس کیا ہے اور انہوں نے انفیکٹ پھر اس بات کو ری انفورس کیا ہے کہ ان کی حکومت بڑی مضبوط ہے, پریزیڈنسی بڑی مضبوط ہے. بلکہ انفیکٹ جب انہوں نے اپنے منسٹرز کو ایم این ایز کو ویلکم کیا تو انہوں نے کہا ویلکم ٹو یور پریزیڈنسی. تو انہوں نے اس بات کو ری انفورس کیا ہے کہ بھئی میں پریزیڈنٹ ہوں, میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ بھی ہوں اور میں یہاں پر موجود ہوں اور رہوں گا. اس کے علاوہ کل ہم نے آپ کو ایک کلپ دکھایا تھا لاہور کے چیف جسٹس جناب خواجہ شریف صاحب کا. اس کے اوپر بہت بری طرح سے رسپونڈ کیا ہے انفیکٹ پولیٹیکل پارٹیز نے, خاص طور پر پیپلز پارٹی نے, جو کہ پہلے بھی ان کی تصویریں دکھاتے رہے ہیں ہر جگہ پر کہ وہ جی رانا مقبول صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایک پروکلیمڈ افینڈر ہیں, اشتہاری ہیں. اب اس پہ خواجہ شریف صاحب کے کل آپ نے سارے خیال جو ان کا تھا وہ آپ نے سنا, اور آج راجہ ریاض صاحب جو کہ پنجاب کے سینئر منسٹر ہیں انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زرداری صاحب کی. سیٹھی صاحب, زرداری صاحب آپ کے اور میرے دوست صدر پاکستان, آج ان کا ٹائم تھا, آج انہوں نے بڑی بڑی زبردست باتیں کی. تو میرے خیال میں اپنے ویورز کو اس کا ایک ایڈیٹڈ ورژن دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے اور پھر پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے ہم وہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو پہلے جی آپ کو دکھاتے ہیں, آپ دیکھیے صدر پاکستان نے آج کیا کہا. اگر وہ لغار اور ایک سندھی جمہوریت کو اس وقت ڈیریل نہ کرتے تو آج پاکستان بہت مضبوط ملک ہوتا. حالیہ ایک الیکشن ہوئی, وہاں ایک ہمارے کینڈیڈیٹ کو نااہل کر دیا گیا تو اس کا بھتیجا کھڑا ہو گیا, اور ایک چھوٹی سی بات نے کہ جٹ چڑھیا کشیری بلے و بلے. مگر کچھ لکھ پڑے لوگ جو اپنے آپ کو لکھا پڑا سمجھتے ہیں, جن کا دائرہ محدود ہے مگر وہ اپنے دائرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ ان سے زیادہ جانتے ہیں. جس زمانے میں قانون تھا کہ ڈگری کے بغیر ایم این اے نہیں بن سکتا, تو ایک ایم این اے جو ہے ڈی سیٹ نہیں ہوا ہے ان 7 سالوں میں. آج جب قانون نہیں ہے تو ایم این ایز ڈی سیٹ ہو رہے ہیں, ایم پی ایس ڈی سیٹ ہو رہے ہیں. میرے مخالف جتنی بھی چیزیں یہ نئی بناتے ہیں, نئے نئے طریقے بناتے ہیں حکومت کو اور پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی. پارلیمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے, جمہوری طاقت کسی نہ کسی طریقے سے اس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے, کمزور نہیں ہوتی ہے. پاکستان کے اور جمہوریت کے ان ڈٹریکٹرز کو جو جمہوریت دشمن ہیں مگر کسی اور بھیس میں ہیں, وہ بھیڑیے نے بھیس بدلا ہوا ہے مگر ہم سمجھتے ہیں وہ جمہوریت دشمن ہیں. وہ جمہوریت دشمن طاقتوں کو بھی یہ بات دوبارہ باور کروا دی کہ جب بھی جمہوریت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پارلیمنٹ اکٹھی ہو جاتی ہے. مجھے افسوس اپنے ساتھ چلنے والے مخالفین کا ہے, ان کی امیدوں پہ کچھ پانی پڑ جاتا ہے, کچھ ان کی امیدوں کی, ان کی سیاست پہ کچھ آنچ آ جاتی ہے, اس آنچ سے وہ کچھ بھڑک پڑتے ہیں, اس بھڑک سے اور بجلیاں چمکنے لگتی ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ بجلیاں چمکیں. عوام کی سوچ ہے, ان کی طاقت ہے, چاہے آپ کتنی دفعہ دستی کو ڈیبار کر دو, اگر عوام چاہتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو. آپ اگر مانتے ہیں کہ آپ کی دوستیاں ہیں تو دوستیاں بھلا صحیح. میں نے کب کہا کہ آپ دوستیاں نہ رکھیں؟ میں نے تو نہیں کہا کہ آپ دوستیاں نہ رکھیں, آئیں جائیں نہیں, اس سے تو ملاپ بڑھتا ہے. دوستیاں رکھیں مگر ہم بھی برے دوست نہیں. سیٹھی صاحب یو آر آلریڈی اسمائلنگ. کافی کچھ ہے, بڑا کچھ ہے, بڑے کلیئر میسیجز ہیں. آپ نے منیب, آپ نے کہا آپ کے دوست اور میرے دوست زرداری صاحب, آپ طنز کر رہے تھے. ہاں نیچرلی, جیسے کہ زرداری صاحب آپ دوستوں کی طنز کر رہے ہیں کہ ہم بھی برے دوست نہیں ہیں جج حضرات کے بارے میں. تو یہ آج کل دوستی کے اوپر بڑا طنز ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. دیکھیے وہ کل بھی بات ہوئی نا, وہ آپ کو پتا ہے وہ دوستی کے اوپر طنز کس وجہ سے ہو رہا ہے.
ویسے تو یہ پوائنٹ سب سے آخر میں تھا, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ریفرنس کس کو دیا؟ انہوں نے ریفرنس دیا خواجہ شریف صاحب کو, جو کہ بارہا وہ کہتے ہیں کہ ان کی شریف برادران سے دوستی جو ہے, جو تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے, لیکن وہ تعلق کبھی بھی قانون کے رستے میں نہیں آیا, انصاف کے رستے میں نہیں آیا. تو انہوں نے میسج دیا ہے جی کہ ہم بھی برے دوست نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بھی دوستی کریں. ویسے دوستی تو زرداری صاحب نے خود کبھی کسی سے نہیں کی. نہیں, تو زرداری صاحب نے اپنے دوستوں کے اوپر ہی تو ساری سیاست کی ہے. دیکھیے اب یہی تو تنقید ہو رہی ہے نا ان کے اوپر کہ آپ نے پروفیشنل لوگ نہیں رکھے ہوئے, آپ اپنے کرونیز اور دوست ان کے ذریعے ساری سیاست کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. وہ تو دوستی میں بڑا یقین رکھتے ہیں, مگر وہ ٹرائبل قسم کا کانسیپٹ ہے. یہ ہاسٹیلٹی جوڈیشری اور زرداری صاحب کے بیچ میں جو آج ہم نظر آتی ہے, ہمیں یہ نہ ہوتی اگر زرداری صاحب پہلے دن جب حکومت آئی تو گیلانی صاحب کو کہتے جی کہ نہ صرف ججز کو آپ فری کریں بلکہ آج سے بحال بھی کر دیں. کیا صحیح کہہ رہے ہو, آئی ایگری ود یو. اسی وقت یہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا تو یہ پھر جو 1.5 سال ہم نے گوایا ہے کرائسس میں, یہ نہ ہوتا. اور یہ جو کرائسس اب چل رہی ہے کہ جج حضرات اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے درمیان کانفرنٹیشن چل رہی ہے, یہ شاید ایسے نہ ہوتی. مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ سیاسی جب ایک غلط قدم اٹھایا جاتا ہے اس کے بعد 10 اور غلط قدم اٹھانے پڑتے ہیں. جیسے ایک جھوٹ بولیں تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 10 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور پھر آخر پہ یہی ہوا کہ اتنا پریشر تھا عوام کا اور اپوزیشن کا کہ پھر وہ ان کو بحال کرنا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطیاں ہوتی ہیں, مگر جتنی جلدی اس غلطی کو بندہ کریکٹ کر لے نا تو وہ بہتر ہوتا ہے, سدھار لے. آپ کو یاد ہوگا جب مشرف صاحب نے جج صاحب کو فارغ کیا تھا تو اس وقت 2 رائے تھی. ایک تو یہ تھی کہ آپ نے اچھا کیا, کوئی فکر کی بات نہیں ہے, یہ وکلا حضرات جو ہیں 4 دن شور شرابہ کریں گے اس کے بعد ختم ہو جائے گا. دوسری یہ تھی کہ نہیں, یہ بات آگے بڑھے گی اور اب آپ کا وقت آ گیا ہے, اور آپ یہ توقع نہ کریں کہ یہ میڈیا آپ کو سپورٹ کرے گا, اور اس ملک میں دلیر لوگوں کے لیے کافی سپورٹ ہوتی ہے, غلط ہو یا صحیح ہو, دلیر لوگوں کو. میری محترمہ بھی تو دلیر تھی نا, ایگزیکٹلی. تو اس لیے حالانکہ انہوں نے بہت سی غلطیاں کی تھیں مگر پھر بھی ووٹ پڑتا تھا, کہتے تھے بڑی بہادر ہے. زرداری صاحب بھی بہادر نکلے, میاں صاحب بھی بہادر نکلے. آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہادری کے اوپر پریمیم ہے اس ملک میں. وزڈم, اسٹیٹسمین شپ اچھی سیاست کے اوپر نہیں ہے, بہادری جو ہے وہ نر ہے یار, ٹھیک ہے. تو عمران خان بھی یہی امیج کریٹ کرتا ہے نا کہ میں بہت سالڈ آدمی ہوں. تو یہ اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں یہ باتیں. افسوس یہ کہ اس وقت زرداری صاحب نے ہماری بات نہیں سنی, مشرف نے بھی بات نہیں سنی. وہ ریسٹور کر دیتے تو اگلا مسئلہ نہ ہوتا. ایگزیکٹلی. پھر وہ بھی ریسٹور ہو گئے, پھر ان کو نکالنا پڑا. پھر ہم نے کہا کہ بھیا نہیں کرو, یہ آپ جو نکال رہے ہیں بھگوان داس صاحب آئیں گے وہ بھی ریسٹور کر دیں گے. آپ جوڈیشل کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں, یہ اب اس وقت آپ سے ہاتھ سے بات باہر نکل گئی, نہیں بات مانی. یہی غلطی زرداری صاحب نے. اب زرداری صاحب اب وہ بھگت رہے ہیں سارا کچھ, بیکاز جج حضرات جو ہیں وہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا, ایسے ہی لگتا ہے. تو اب یہ پھر ہمیں سننا پڑتا ہے. مگر آپ دیکھیے جو دلچسپ بات تھی, آپ نے کل اس پروگرام میں نواز شریف صاحب کی کلپس دکھائے. آپ نے شاید ذکر کیا تھا کہ دیکھیے ان کی باڈی لینگویج ذرا ڈھیلی تھی. وہ غصے والی باڈی لینگویج نہیں تھی, وہ شیر والی باڈی لینگویج نہیں تھی, وہ بیچ ہاں وہ مطلب یہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ نہ لوگ سمجھیں کہ میں تو بالکل سافٹ اپوزیشن ہو گیا ہوں, کچھ بات مجھے کرنی چاہیے. تو انہوں نے وہ بات کی. آج زرداری صاحب کی بھی آپ دیکھ لیجئے, اسمائل کر رہے تھے, ہنس رہے تھے. وہ جو ہے جسے کہتے ہیں اسپٹنگ, ایسے کر کے وہ نہیں تھا, یہ گڑی خدا بخش والا وہ ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے آپ پریزیڈنسی میں ہیں, آج بڑے ایلوکوینٹ لگ رہے تھے, اٹکے نہیں, ایسے لگتا تھا جیسے کہ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہاں کمفرٹیبل ہیں. اور تو اس میں میں نے دیکھا کہ باڈی لینگویج یہی تھی, کانفیڈنس کی باڈی لینگویج تھی. آج وہ لیک آف کانفیڈنس نہیں تھا, کانفیڈنس تھا. اسی لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی تنقید کی انڈائریکٹلی. اور پھر یہ بھی بات کہی کہ دیکھیے جب گریجویشن کنڈیشن لاگو تھی تو اس وقت تو کسی نے ڈیسیٹ نہیں کیا مشرف صاحب کے زمانے میں, اور آج گریجویشن کنڈیشن لاگو نہیں ہے کیونکہ اب 18th امینڈمنٹ آ گیا ہے نا, اس میں گریجویشن کنڈیشن نکال دی گئی ہے. گریجویشن تو شروع میں ہی آ کے نکال دی, تو وہ نکال دی گئی ہے اور اب وہ لوگوں کو ڈیسیٹ کیا جا رہا ہے. تو اچھا دلچسپ بات یہ کہ یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں یہ فیکچولی تو کریکٹ ہے, فیکچولی کریکٹ ہے کہ وہ 7 سالوں میں کسی کو نہیں کیا. وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی, اسی قسم کے لوگ تھے, اس میں بھی ہو سکتا ہے 200 لوگ جو تھے جن کے پاس جعلی ڈگریاں, لیکن جو وہ جس پوائنٹ سے آ رہے ہیں وہ شاید غلط ہے. نہیں, اب وہ جو آج یہ بات کہہ رہے ہیں, کیوں کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی.
اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بالادستی پارلیمنٹ کی کر رہے ہیں، لوگ تنقید کیوں پارلیمنٹ پہ کر رہے ہیں؟ اب بات اس لیے نہیں پسند آئے گی کیونکہ اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے پارلیمنٹ کا، تو اس لیے آسانی سے وہ کیچڑ کوئی اچھالتا ہے یا کوئی اٹیک کرتا ہے تو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ مگر ساتھ میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو ججز رات ہے، یہاں مجھے بریک لینی ہے، یہ ججز رات کی بات آپ کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب نے اور بڑے پوائنٹ اٹھائے ہیں ناظرین، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جو کہ شاید زیب نہیں دیتا کہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ کرے اپنے ہی ملک کے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں یا ریفرنس دے اس طرح کی باتوں کو۔ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔